عبیر خان ٹرینڈز پاکستان سے پلیز اپنا کوشچن کریں. عبیر. جی السلام علیکم خان صاحب. میرا سوال یہ ہے خان صاحب، ہم ٹرینڈز پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس وقت جلسوں کو کور کر رہے ہیں. گراؤنڈ پہ آپ ہی کا نام ہے اور آپ کا جو بیانیہ ہے وہ بک بھی رہا ہے اور عوام اس طریقے سے بات کر رہی ہے جیسے پہلے کبھی نہیں کی گئی. میرا سوال یہ ہے کہ پولنگ سٹیشنز کے اوپر تو پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ دھاندلی روک لیں گے، وہ ٹرین ہو چکے ہیں، لیکن ہم نے 2018 میں بھی یہ دیکھا کہ کچھ حلقوں میں جیسے خواجہ آصف کا رزلٹ تھا، رانا ثناء اللہ صاحب کا رزلٹ تھا، وہ رات کو ہار گئے تھے لیکن صبح ان کے نتائج چینج کر دیے گئے. ایسی دھاندلی کو روکنے کا کیا پلان ہے تحریک انصاف کے پاس جو آر او کے آفس میں جا کر ہوتی ہے؟ اور دوسرا، بہت کوئکلی آپ نے بھی 2-3 دفعہ اسی سیشن میں پارلیمنٹری جمہوریت کے متعلق بات کی کہ اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ خامی ہے. عوام کا بھی ہم سے بڑا سوال رہتا ہے، کیا اگلے الیکشن میں تحریک انصاف صدارتی انتخاب کا جو نعرہ ہے وہ بلند کرے گی یا صدارتی نظام کے لیے ریلی کرے گی یا نہیں؟ اس کو ذرا جواب دیجیے. دیکھیں یہ کیوں ای وی ایم مشینز نہیں آنے دی، میں پھر سے سوال پوچھتا ہوں. کیونکہ ای وی ایم مشین ہوتا کیا ہے؟ وہ کیلکولیٹر ہوتا ہے، سارے رزلٹس پنچ کرتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم 4 دن سے کیا کر رہے ہیں؟ صرف ایک چیز کر رہے ہیں کہ کیسے ہم نے ان کی دھاندلی روکنی ہے. کون سی مثلا انگلینڈ کے اندر کوئی ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا، یا یورپ میں یا امریکہ میں، کہ آپ کی 4 دن سے ٹریننگ کیا ہو رہی ہے کہ انہوں نے دھاندلی کیسے آپ نے روکنی ہے. یہ ویسے بڑا برا ریفلیکٹ کرتا ہے ہمارے ملک میں کہ سوچیں کہ ہماری اخلاقیات، ہماری مورل ویلیوز کدھر تک گر چکے ہیں کہ ہم صرف اور صرف سوچ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن کو چوری ہونے سے کیسے روکنا ہے. اور اسی لیے میں لگا رہا تھا ای وی ایم مشینز کے اوپر الیکٹرانک ووٹنگ، کیونکہ آپ کیلکولیٹر ہے، جیسے ہی آپ پنچ کرتے ہیں ووٹس، جیسے ہی پولنگ ختم ہوتی ہے آپ نے بٹن دبایا، رزلٹ آ گیا. اب یہ کیوں انہوں نے اپوز کیا تھا؟ سب نے، کیونکہ یہ ساری اس کے بعد ساری دھاندلی شروع ہوتی ہے. اور وہ جنہوں نے پیچھے بیٹھ کے رزلٹ مینیپولیٹ کرنے ہیں وہ پھر دیکھتے ہیں، وہ ڈیلے کرتے جاتے ہیں رزلٹ. خواجہ آصف کیسے جیتا ہے؟ کیونکہ وہ ہارا ہوا تھا، لیکن وہ جنہوں نے رزلٹ چینج کرنے تھے انہوں نے پھر اور طریقے ہیں، 163 طریقے ہیں جس میں سے ڈبل سٹیمپ کر دیتے ہیں اور ووٹ ضائع کر دیتے ہیں، سٹف کر دیتے ہیں، ایکسٹرا انہوں نے بیلٹ چھپائے ہوئے ہیں. ہمیں بھی پتہ چلا ہے انہوں نے ایکسٹرا بیلٹ چھپائے ہیں. مسٹر ایکس کے پاس پورا کہ 1:2 انہوں نے کوڈ بنائی ہوئی ہے کہ اگر ادھر جن پولنگ سٹیشنز کے اوپر اگر وہ 1 ووٹ ڈالے گا تو ہم 2 ڈلوا دیں گے، یا اگر زیادہ ضرورت ہو 3. اس طرح کی ساری، یہ ہو نہیں سکتا ای وی ایم مشینز کے ساتھ. اس لیے سب نے مل کے 2.5 سال میں کوشش کرتا ہے، انہوں نے نہیں آنے دیا. تو آپ کا جو سوال یہ ہے کہ رزلٹ چینج ہو جائیں گے، ہم نے اپنی ٹریننگ تو جس طرح میں نے کہا کہ اپنے پولنگ ایجنٹس کی پوری ٹریننگ کروائی ہے. مجھے پوری خبر مل گئی ہے کہ انہوں نے بڑے پیسہ جمع کیا ہوا ہے پولنگ ایجنٹس کو خریدنے کا. تو میں نے اپنے سارے پولنگ ایجنٹس کو آج پہلی دفعہ زندگی میں یہ 26 سال میں نے ان کو بتایا ہے کہ یہ جہاد لڑنے جا رہے ہیں آپ کل، کیونکہ آپ کا مقابلہ مافیاز کے ساتھ ہے. یہ الیکشن نہیں ہے، یہ ایکچولی حقیقی آزادی کی جہاد ہے، اور انہوں نے بڑا پیسہ چلانا ہے کل. تو دیکھیں تیاری تو ہم نے اب جتنی ہو سکے کی ہے. اب انسان جس طرح میں کرکٹ میں کوشش پوری کرتا ہے، باقی اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے. اور پریزیڈنشل سسٹم پہ ذرا خان صاحب وہ اجازت دیجیے گا. دیکھیں پریزیڈنشل سسٹم جو ہے نا وہ اس طرح آ نہیں سکتا پاکستان میں جب تک کہ ہر ڈویژن کو ہم صوبہ بنا دیں. اگر آپ ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں گے اور پھر آپ پریزیڈنشل سسٹم لا سکتے ہیں. اس وقت پنجاب 60% پاکستان ہے. کبھی بھی چھوٹے صوبوں نے نہیں ماننا کہ پریزیڈنشل سسٹم ہو اگر 60% پاکستان پنجاب ہے. ایک ہی طریقہ ہے اس کا، وہ پہلے کرنا پڑے گا کہ سارے ڈویژنز کو صوبے بنانے، پھر ہو سکتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.